لیکن مجھے عجیب حیرانگی ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں مگر اسلاف کی مانتے ایک بھی نہیں ہیں آپ کہتے ہو ہم سلفی ہیں، سلف سے دکھا دو 3 طلاقوں کو ایک کس نے قرار دیا، سلف سے دکھا دیں آپ، میں آپ کو دکھا دوں گا سب 3 کو 3 کہتے تھے، میرے پاس تو بہت ساری حدیثیں میں نے ریکارڈ بھی کروائی ہوئی ہیں اور اپلوڈ بھی کی انٹرنیٹ پہ، میرے تفسیر کے لیکچروں میں سورہ بقرہ میں جب جائیں گے نا طلاق مرتان، وہاں آپ کو بہت ساری روایتیں ریفرنس کے ساتھ میں نے پیش کی. وہ یہ کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، سلف میں دکھا دو بھائی کس نے 3 کو ایک کہا ہو. یہ کہتے ہیں 8 رکعت تراویح ہے، سلف میں دکھا دو کسی نے رمضان میں جماعت کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھی ہیں، سوائے حضرت عمر کی وہ روایت جو مسترب ہے. ہم طلاق والے مسئلے میں بات کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ سلف سے دکھا دیں کہ کسی نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو. دیکھیں صحیح مسلم میں بڑی ہی مشہور حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، ذرا دیکھیے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1472. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی، اور و ابی بکر عہد صدیقی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی، و سنتین من خلافت عمر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے شروع کے 2 سال میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی. اب بتائیے یہ صحابہ کرام کا دور نہیں ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تمام صحابہ 3 طلاق کو ایک کہتے تھے. اسی طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تمام صحابہ 3 طلاق کو ایک مانتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی ابتدائی 2 سال تک. تو یہ جو دور گزرا ہے اس میں تمام کے تمام صحابہ، تمام کے تمام سلف، ان سب کا بلکہ بعض اہل علم نے تو اس پر اتفاق اور اجماع نقل کیا ہے کہ اس بات پر تو اجماع ہے کہ صحابہ کرام 3 طلاق کو ایک ہی مانتے تھے. چنانچہ میں 1-2 حوالے نقل کر دوں. 1 منٹ. یہ عجیب بات ہے، میں تھوڑا سا ایک اضافہ جب تک کہ شیخ وہ لا رہے ہیں تب تک کہ میں پیش کرتا ہوں. یہ حضرات سلف کی بات کر رہے ہیں کہ 3 طلاق جو ہے وہ سلف نے دکھا دو. بھائی اگر سلف آپ کے ہاں اتنی بڑی ایسے ہی دلیل ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تقلید آپ کرتے ہیں نا، آپ سلف کے ہاں سے دکھائیے تقلید کا ثبوت. اگر سلف آپ کے ہاں دلیل ہیں اور آپ ماشاءاللہ سلف کے اتنے متبع ہیں تو صرف طلاق کے مسئلے میں آپ سلف کو کیوں تلاش کرتے ہیں؟ یہ مقلدین کے ساتھ عام پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو دلائل ہیں نا وہ ہر مسئلے کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں. تو بھائی آپ اگر سلف کے اتنے بڑے متبع ہیں تو جو آپ تقلید کرتے ہیں سلف میں سے دکھائیے کہ ایک مذہب کی تقلید کرنا، ایک امام کی تقلید کرنا، اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ صرف طلاق کے مسئلے میں آپ سلف کو تلاش کرنا کہاں سے شروع کر دیتے ہیں؟ ایسے 10 مسائل آپ کو حناف کی کتابوں میں مل جائیں گے جس میں وہ ایک صحابی کو لا کر کے نہیں دکھا سکتے. جیسے آپ ایک کسی صحابی کو لا کر کے دکھا دیں جس نے یہ کہا ہو کہ بغیر ولی کے کسی عورت کا نکاح ہو سکتا ہے. حناف کے بغیر ولی کی نکاح ہو جاتا ہے. پوری صحابہ کی جماعت میں کوئی ایک آدمی لا کر کے دکھائے جس نے یہ کہا ہو کہ بغیر ولی کے نکاح ہو جاتا ہے. پورے صحابہ کی جماعت میں کوئی ایک صحابی لا کر کے دکھائے جس نے کہا کہ عصر کی نماز کی شروعات 2 مثل سائے پر ہوتی ہے. تو ایسے تو 10 مسائل ہم احناف کے ذکر کر سکتے ہیں جس میں کوئی ایک صحابی کا قول بھی نہیں ملے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے 10 مسائل سلف کی کتابوں سے پیش کیے جا سکتے ہیں، یعنی احناف کے پیش کیے جا سکتے ہیں جن میں صحابہ میں کوئی ایک صحابی نہیں ملے گا جو ان کے فتوے کی موافق فتویٰ دے. تو دلیلیں جو ہے نا وہ مسئلے کے حساب سے تبدیل نہیں کرنا چاہیے. شیخ کو کچھ صحابی کا قول آ جاتا ہے وہاں یہ کہہ دیتے ہیں کہ صحابی کا قول حجت نہیں ہے. جب سلف کو تلاش کر رہے ہیں آپ تو قیاس کے مقابلے میں اگر صحابی کا یہاں بھی مسلک آ جائے، قول آ جائے کئی سارے مسائل میں، تو وہاں فوراً یہ بات بولتے ہیں. یہاں حضرت انس کے بارے میں بھی یہ بات، یعنی حضرت ہریرہ کے بارے میں یہ بات ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات کہی کہ غیر معروف الفقہ والاجتہاد، فقہ و اجتہاد میں غیر معروف نہیں تھے. تو اس طرح کی مطلب یعنی کہ جو سلف کا مسئلہ یہ لا رہے ہیں، جبکہ جو سلف اصل ہیں ان کے قول کو یہ کہتے ہیں کہ حجت نہیں. تو بھائی آپ سلفی ہیں، اگر آپ سلف سے نسبت رکھتے ہیں تو پھر آپ کو حجت ہونا چاہیے. ارے بھائی سلف کا مسئلہ اگر اتنا حجت ہے تو سب سے پہلے تو تقلید ثابت کر دیں سلف سے. جس طرح سے ایک مذہب کی تقلید یہ کرتے ہیں کہ امام کی تقلید کرتے ہیں، تو سلف میں کس نے اس طرح سے ایک مذہب کی تقلید اور ایک امام کی تقلید کی ہے؟ تو یہ تو تقلید جس کی بنیاد پر یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، یہ تقلید بھی سلف سے ثابت نہیں کر پائیں گے. وہ تو یہ تقلید شروع ہی 4 صدی کے بعد ہوئی ہے. جی یعنی جن ائمہ کی تقلید کرتے ہیں ان ائمہ سے بھی نہیں ثابت کر پائیں گے. نہیں جی، ان ائمہ سے، بلکہ اس کے برخلاف ثابت ہے ائمہ سے. تو جی وہ یہاں تک کہ مرجو بھی ہو یا ضعیف ہو صحیح ہو تمام طرح کے مل جائیں گے، لیکن ان کی تقلید کرنا ہے یہ نہیں ثابت ہو پائے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی سے ثابت نہیں، جبکہ صحیح مسلم کی حدیث
میں واضح طور پر ثبوت موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اسی طرح سے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے ابتدائی 2 سالہ دور میں تمام کے تمام صحابہ کرام کا اس بات پہ اتفاق تھا کہ اگر ایک ساتھ کسی نے 3 طلاق دی تو وہ 1 طلاق شمار ہوتی ہے۔ چنانچہ بہت سارے اہل علم نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے وہ بھی دیکھیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِدَعْوَى الْإِجْمَاعِ مِنْكُمْ۔ اچھا، یہ لوگ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ 3 طلاق کے 3 ہونے پر اجماع ہے، تو امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی تم سے زیادہ ہمیں حق ہے کہ ہم دعویٰ کریں اجماع کا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ فِي أَحَدِ الصِّدِّيقِ أَحَدٌ رَدَّ ذَلِكَ وَلَا خَالَفَهُ۔ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب 3 طلاق کو 1 مانا جاتا تھا تو کسی بھی صحابی نے اس کی تردید نہیں کی اور کسی بھی صحابی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ اور زاد المعاد جلد 5 صفحہ 247 پر امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بل لو شئنا لقلنا، بلکہ اگر ہم چاہیں تو کہہ سکتے ہیں ولصدقنا، اور ہماری بات صحیح ہوگی کہ ان ھذا کان اجماعا قدیما، کہ یہ پرانا اجماع یہی تھا۔ لم یختلف فی علی عہد صدیق اثنان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی کی اس میں 2 رائے نہیں تھی، سب کا اس پہ اتفاق تھا۔ اسی طرح سے ایک اور عالم ہے امام یوسف بن احمد جمال الدین رحمہ اللہ، 798 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی کتاب ہے سیر الحاس، اس میں صفحہ نمبر 466 پر فرماتے ہیں کہ اچھا، اس کتاب میں ان کی کتاب کے حوالے سے نقل ہے کہ الطلاق الثلاث واحدہ، کہ 3 طلاق 1 ہوگی، کما صحت بھی سننا، جیسا کہ صحیح حدیث سے ہی ثابت ہے، وجتمعت علیہ الصحابۃ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلافت ابی بکر وبعد خلافت عمر، جیسا کہ صحابہ کرام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اتفاق تھا، اسی طرح سے ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی سال میں جو ہے اتفاق اجماع تھا۔ تو کئی اہل علم نے باقاعدہ اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ، اور باقاعدہ صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی صراحت آ گئی ہے کہ عہد صدیقی میں اور عہد فاروقی کے ابتدائی 2 سال کے اندر 3 طلاق کو 1 شمار کیا جاتا تھا۔ اس لیے مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ایک بتا دو، ہم کہتے ہیں کہ عہد فاروقی میں جو تعزیری قانون آیا تھا اس قانون سے پہلے مفتی صاحب، ان کی پوری جماعت، بلکہ چاروں مسلک والے مل کر کوئی ایک روایت بتا دیں کہ عہد صدیقی میں 3 طلاق کو 3 کہا گیا۔ یہ سارے لوگ، پوری دنیا کے مقلدین مل کے کوئی ایک روایت بتا دیں، صرف ایک روایت، کہ جس میں یہ ذکر ہو کہ عہد صدیقی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلا دور تھا پہلے خلیفہ کا، اسی طرح سے دوسرے خلیفے کا جو شروع کا 2 سالہ دور تھا، اس میں کسی ایک صحابی نے بھی یا کسی ایک تابعی نے بھی 3 طلاق کے 3 ہونے کا فتویٰ دیا ہو، یہ کہیں سے بھی مفتی صاحب دکھا دیں۔ یہ قیامت کی صبح تک نہیں دکھا سکتے، نہ کسی نے ایسا دکھایا ہے۔ تو بھائی اس بات پہ بھائی آپ ایک کا حوالہ مانگ رہے ہیں یا پوری صحابہ کرام کی پوری جماعت اور عہد صدیقی کے تمام مسلمانوں کا اتفاق پر اجماع ہے، آپ اس میں کسی ایک کا حوالہ مانگ رہے ہیں۔ اور رہی بات عہد فاروقی میں جو فیصلہ ہوا تھا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ بھائی 3 طلاق اگر کسی نے دی تو ہم اس کو نافذ کر دیں گے، تو یہ فتویٰ شرعی فتویٰ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک تعزیری قانون تھا، یہ ایک طرح کی سزا تھی۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی اسی روایت میں حدیث نمبر 1472 میں ہے کہ فقال عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الناس قد استعجلوا فی امر قد كانت لهم فيه نات، کہ لوگوں نے ایسے معاملے میں جلد بازی کی جس میں ان کے لیے گنجائش تھی، فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم، تو کہا کہ ہم اگر انہی کو اس پہ نافذ کر دیں تو کیسا رہے گا، پھر انہوں نے نافذ ہی کر ڈالا۔ تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ اس میں ان کے لیے گنجائش تھی، یعنی اگر کسی نے 3 طلاق دے دیا تو گنجائش تھی اس کے لیے کہ 3 طلاق کو 1 شمار کرتا، لیکن ان لوگوں نے اس میں بہت زیادہ حد سے تجاوز کیا اور یہ بہت زیادہ طلاق دے رہے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم نافذ کر دیں، چنانچہ انہوں نے نافذ کر دیا۔ تو یہ ایک تعزیری سزا تھی، یہ ایک جو ہے قانون تھا، یہ ایک طرح کی سزا تھی، یہ کوئی شرعی فتویٰ نہیں تھا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے قرآن اور حدیث کی دلیل دے کر نہیں کہا کہ قرآن و حدیث میں ایسے ہی ہے اس لیے میں یہی فتویٰ دیتا ہوں اور پہلے جو ہو رہا تھا میں اس کو بدل رہا ہوں، بالکل نہیں، بلکہ کہا کہ ہم اس کو سزا کے طور پر ہم اس پہ نافذ کر دیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے گنجائش تھی لیکن ہم یہ گنجائش ختم کر رہے ہیں، وہ صحیح مسلم کی حدیث کا مطلب ہے۔ تو اس سے صاف واضح ہے کہ یہ تعزیری قانون تھا، یہ فتوی کی حیثیت نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ان کا مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس دور کے بعد جب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ دیا، یہ تعزیری فتویٰ تھا، یہ کوئی شرعی فتویٰ نہیں تھا، یہ جو قانون بنایا،
تو ان کا کہنا یہ اس سے پہلے تو نہیں دکھا سکتے لوگ، لیکن یہ لوگ یہ سارے حوالے جو دیتے ہیں یہ عہد فاروقی کے 2 سال کے بعد کے حوالے دیتے ہیں. تو جتنے بھی صحابہ کرام کے حوالے دیتے ہیں اس کے بعد حوالے دیتے ہیں کہ اس کے بعد ان صحابہ کرام نے 3 طلاق کو 3 کہنا شروع کیا. تو بھائی جب یہ سرکاری قانون بن چکا ہے، خلافت سے یہ قانون پاس ہو چکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب سرکاری قانون بن چکا ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب ان کو یہی سزا دی جائے گی، کسی نے 3 طلاق دے دیا تو اس کو نافذ کر دیا جائے گا، یعنی ان کی بیوی کو اس سے الگ کر دیا جائے گا. تو جب یہ قانون بن چکا ہے تو بھائی قانون کی مخالفت کیوں کریں گے؟ جب خلیفہ نے ایک قانون بنا دیا ہے تو اس قانون کی مخالفت صحابہ کرام کیوں کریں گے؟ ہاں، اگر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا ہوتا، اگر یہ کہا ہوتا کہ قرآن و حدیث میں ایسا ہے، تو یقیناً بہت سارے صحابہ کرام اختلاف کرتے. لیکن خود عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو شریعت کا حکم نہیں کہا، قرآن و حدیث کا حکم نہیں کہا، بلکہ ایک تعزیر کا. تو ظاہر سی بات ہے جب تعزیر کہا ہے تو خلیفہ کو ایک اختیار ہے کہ ایسا کوئی تعزیری قانون بنا سکتا ہے. بلکہ ہم آج بھی کہتے ہیں اگر اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکومت میں کسی حاکم کو اختیار ہے کہ اس طرح کا کوئی قانون بنا سکتا ہے. تو صحابہ نے اس قانون سے اختلاف کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ قانون ایک قانون تھا، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی فتویٰ نہیں تھا کہ اس سے اختلاف کیا جاتا. اس لیے جب یہ قانون بن گیا تو سارے صحابہ اسی قانون کا خیال کرتے ہوئے فتویٰ دیتے تھے. حتیٰ کہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنا مبالغہ کرتے تھے کہ اگر کسی نے غیر مدخولہ کو بھی 3 طلاق دے دیا ہے تو اس کو بھی بولتے تھے ہو گئی. کسی بھی طرح سے کسی نے 3 طلاق دے دیا تو کہتے تھے ہو گئی، کیونکہ یہ قانون بن چکا ہے. تو جب قانون بن چکا تو اس قانون کی روایت کے وہ حوالے ہیں جسے مفتی صاحب اور ان کے گروپ والے اس کو بالکل شریعت کا کوئی شرعی فتویٰ قرار دیتے ہیں. حالانکہ اس کے بعد بھی یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قانون بننے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک دور تھا، پھر وہ ختم ہوا، پھر دوسرے صحابہ کرام کا دور آیا. لیکن آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو صحابہ کرام سے بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کو 1 قرار دیا. اور پھر ہر دور میں میری باقاعدہ ایک ویڈیو ہے، آپ انٹرنیٹ پہ جا کے سن سکتے ہیں کہ ہر صدی میں ہر دور میں 3 طلاق کے 1 ہونے کا فتویٰ. مفتی صاحب نے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے غلطی ہو گئی، اب وہ پوری امت پہ تھوپ دیا گیا. ایسا نہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے میں نے ہر صدی میں ہر دور میں اہل علم کے فتاووں کے حوالے دیے ہیں کہ ہر دور میں ایسے علماء موجود رہیں، ہر صدی میں ایسے علماء موجود رہیں 3 طلاق کے 1 ہونے کا فتویٰ دیتے تھے. اس لیے مفتی صاحب کا یہ دعویٰ کرنا کہ صرف ابن تیمیہ نے ایسا کہا، ان سے پہلے کسی نے کہا، یہ غلط ہے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے پوری امت کا اسی پہ اتفاق اجماع تھا، اور اس اجماع کو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے توڑا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک قانون نافذ کیا تھا. پھر وہ قانون چلتا رہا، لیکن پھر بعد میں صحابہ کرام بھی فتویٰ دینے لگے، تابعین بھی، بلکہ ہر دور میں لوگ فتویٰ دینے لگے. چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ سنن ابی داؤد میں ایک روایت کے تحت موجود ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر ہے 2197. اس کے تحت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ منقول ہے کہ اذا قال انت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدۃ، کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ایک ساتھ کہتا ہے انت طالق ثلاثا، تم پر 3 طلاق، بفم واحد، یک منہ کہتا ہے یعنی ایک ہی بار کہہ دیتا ہے کہ تجھ کو 3 طلاق، فهي واحدۃ، تو یہ 1 طلاق مانی جائے گی. اس روایت پر میں نے اپنی کتاب، جو میری کتاب ہے احکام الطلاق، اس کی سند پر میں نے تفصیلی بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ روایت تمام طرق کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بھی کئی روایت موجود ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صراحتاً یہ منقول ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاق کہہ دیا تو وہ 1 شمار ہوگی. اس لیے مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں، یہ غلط بات ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے عہد فاروقی میں جو قانون بنا اس سے پہلے بھی، جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام صحابہ 3 طلاق کو 1 مانتے تھے، اور پھر اس کے بعد بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کے 1 ہونے کا فتویٰ دیا ہے. اس لیے مفتی صاحب کا یہ مطالبہ، یہ دعویٰ کہ 3 طلاق کے 1 ہونے کا فتویٰ سلف میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. اور رہی بات اختلاف کی، تو دیکھیے اختلاف تو باقاعدہ ان کے علماء نے بھی ذکر کیے. یہ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی نے ایسا نہیں کہا. امام طحاوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب دیکھیے شرح معانی الاثار ہے، اس میں کہتے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55 پر کہ اس میں ہے کہ فذهب قوم الى ان الرجل اذا طلق امراته 3 معا، کہ ایک قوم یعنی اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاق دے دیا فقد وقعت علیہا واحدۃ، تو یہ 1 طلاق واقع ہوگی اذا كانت فی وقت سنت، اگر سنت کے مطابق اس نے دیا ہے تو
ज़ालिका अन तकून ताहिरतु, सुन्नत क्या है कि बीवी तोहर की हालत में हो, फी गैर जमाइन, हम बिस्तरी ना हुई हो, वहतज्जू फी ज़ालिका बिहादल हदीस, और कहते हैं कि जो अहले इल्म कहते हैं कि 3 तलाक एक होगी, वो इस हदीस से इस्तेदलाल करते हैं। हदीस कौन सी है? वो ये हदीस सही मुस्लिम की, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया। ये तो हनफी इमाम है, इमाम तहावी, वो कह रहे हैं कि इख्तलाफ है और ये इख्तलाफ करने वाले हदीस से दलील बनाते हैं, और मुफ्ती साहब कहते हैं पूरी दुनिया में कोई कायल ही नहीं। अजीब बात है, यानी इमाम तहावी रहमतुल्लाह से ज्यादा आपको इल्म है। वो इख्तलाफ जिक्र कर रहे हैं, अब बल्कि इख्तलाफ करने वालों की दलील भी जिक्र कर रहे हैं, इख्तलाफ भी जिक्र कर रहे हैं, दलील भी जिक्र कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा किसी ने कहा नहीं। तो ये गलत बात है। हर दौर में 3 तलाक को एक कहने वाले लोग मौजूद थे। जी, इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।